اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے افطاری کی فضیلت، افطاری کے احکامات، افطاری کرانے کی فضیلت کیا ہے اور کس چیز سے افطاری کرنی چاہیے۔ افطاری کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطاری کرتے وقت چاہیے کہ دعا مانگی جائے۔ روزہ دار افطاری کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو لازمی طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اب روزے کی جو افطاری ہوتی ہے اس کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ روزے کی افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو پھر اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ۔ کیوں؟ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے روزے کی افطاری میں دیر کرتا ہے تو گویا یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ افطاری کے اندر جلدی کریں اور ان چیزوں سے روزہ افطار کرنا چاہیے جن سے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے روزوں کو افطار فرمایا تھا۔ تو وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تر و تازہ کھجوروں سے آپ روزے کو افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کھجوریں میسر نہ ہوتیں تو آپ پانی کے ساتھ روزے کو افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر یہ پانی بھی موجود نہ ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نمک سے بھی روزوں کو افطار فرمایا کرتے۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو افطار کریں۔ اب روزہ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بھی صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو بیان کروں گا۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو گویا اس کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور وہ افطاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو روزے کی افطاری کی فضیلت، برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور کھجوروں کے ساتھ روزے کو زیادہ سے زیادہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔